لعنة الله كالعظيم وعلى لعنة الله لهم الظالمين فافزوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایسا ہے کہ میرے مولا حسین نے دعا رکھا اور ارشاد فرمایا اے میرے پروردگار کون ہے کہ تیری نعمت کے ادا اور تذکرے کو گن سکتا ہے اور کون ہے جو تیری عطاؤں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے لیکن ایک بات آپ کا غور ہے میرے مولا بیان فرماتے ہیں پہلے جملے کو غور کیجیے کون ہے جو تیری نعمتوں کے عدد اور تذکرے کو گن سکتا ہے کیوں مولا نے الگ الگ تذکرے کو الگ الگ کیا ہے آپ دیکھیے کلام اس میں قرآن ہے جیسے قرآن ایک بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی تشریح بیان کرتا ہے ایسے امام پہلے اعلان کیے ہیں اور اس کے بعد اگلے جملوں میں اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کون ہے جو تیری نعمتوں کے عدد کو اور تذکرے کو گن سکتا ہے اب اس کی تشریح سنیے میرے مولا بیان فرماتے ہیں چونکہ گننے والے تیری نعمتوں کو گننے سے عاجز ہیں اچھا گننے کا تعلق کس سے شمار جب ہم گنتے تو شمار کرتے ہیں اس وقت محمد صلی علی محمد کون کون تیری نعمتوں کے عدد کو گن سکتا ہے اچھا گننے کا تعلق عدد سے ہے تو مولانا بیان فرمایا کہ ہر عدد کو کوئی نہیں گن سکتا اب اگلا جملہ تذکرے کے متعلق سنیے فرمایا کون ہے جو تیری نعمتوں کو پروردگار یاد رکھ سکتا ہے کیونکہ یاد کرنے والوں کی یاد سے بلندتر ہے تیرے دل آپ دیکھیں ہم تذکرہ کب کرتے ہیں ہم تذکرہ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں نعمتیں یاد ہوتی ہیں تو جب پروردگار کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جب ہمیں یاد ہی نہ ہو پتہ ہی نہ ہو تو تذکرہ کیوں کر ممکن ہے تو تیری نعمتوں کو گنا جا سکتا ہے اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے انہیں یاد کیا جا سکتا ہے لاکھوں درود و سلام اہل بیت پر کہ جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے معرفت کے خزانوں کو ڈھونڈ دیا چونکہ شہادت میں امام تھی اور ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ بہت کم آئمہ کے بارے میں انسان جانتا ہے اچھا پھر ہم ٹوٹلی دیکھیں ہم امام حسین کو جانتے ہیں ہم علی مرتضیٰ شیر خدا کو جانتے ہیں ہم رسول خدا کو جانتے ہیں زیادہ ہو امام حسن اس کے بعد کی آئمہ کے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں نام ہونے کے برابر بتا رہے ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں بتائیے وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ معجزات دکھایا بتا سکتے ہیں وہ کون سے امام ہیں چلیے سوال بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون سے امام ہیں جو سب سے کم عمر میں شہید ہوئے ٹھیک وہ کون سے امام ہیں جو سب سے کم عمر میں شہادت کی امام محمد امام جواد علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال بعض روایت 25 سال بہت روایت ایسے اس میں 24 سال اچھا سیکنڈ لاسٹ امام جنہیں سب سے کم عمر میں شہادت کی امام حسن اس کے بعد سب سے کم عمر امام کی شہادت سب سے کم 25 سال امام جواد علیہ السلام اس کے بعد
کم ترین ایمان. اب دیکھو 25 سال ہمارے ایسا جوان ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں دوسرے امام کے بارے میں مسئلہ علیہ السلام جن کی شہادت فقط 28 سال، اور سب سے وہ امام جن کی سب سے کم عمر ہے، یعنی ان کی مدت امامت سب سے کم ہے امام حسن صرف 6 سال 22 سال امامت میں، 22 سال اور سوچیے 28 سال امام کی شہادت ہے. 238 ہجری امام کی ولادت، 254 امامت ہوئی، 260 امام کی شہادت ہے. اچھا القرات عسکری، زکی، ابن رضا، حالی. اچھا ابن رضا آپ دیکھیں آخر کے 4 اماموں کو ابن رضا کہا جاتا ہے، 3 امام. کیوں ابن رضا کہا جاتا ہے؟ امام رضا کی ایک اولاد امام جواد علیہ السلام شدت سے منتظر چاہنے والے کہ امام رضا کی اولاد کو حدیث کہ ہمارے 12 جانشین مکمل ہو جائے. اب جب 45 سال کے امام رضا کی اولاد ہوئی تو لوگ شدت محبت سے امام کی ہر اولاد کو ابن رضا پکارنے لگے. تو اب چاہے 10ویں امام ہو ابن رضا ہے، چاہے 11ویں امام ہو ابن رضا ہے، چاہے 12ویں امام ہو ابن رضا ہے. صلی اللہ سب سے زیادہ موضوع کس امام کا ہے؟ امام حسن علیہ. آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں رسول اللہ سب سے زیادہ موضوع ہوتے ہیں گاڑی پر جانے لگتی ہے امام حسن علیہ کہہ کے دکھائے کہ سب سے زیادہ جو امامت کی دلیل آگے کی بلا نہیں. اگر ہم سوچیں کہ بلا ہے امام کا سب سے زیادہ امامت کی دلیل جو مانگا گئی وہ مجھ سے یعنی سب سے زیادہ کون سا یعنی امام کے امام دلیل کے طور پہ دکھائے ہیں. اچھا وہ امام والد اگر آپ کا کون سا امام عادی علیہ السلام والدہ 2 نام ہیں، ایک جناب سلیمان خاتون اور دوسری جناب خدیجہ خاتون. اچھا نام شخصیت ایک ہے لیکن بعض جناب سلیمان کے نام سے پکارتے ہیں، بعض جناب خدیجہ کتنی جلیل قدر ہستی ہے. آپ دیکھیں کتنی جلیل قدر ہستی ہے. 10ویں امام کے دور میں آئی، 10ویں امام کو پہلے حدیثی طور پر خریدا، اس کے بعد امام نے آزاد کیا اور اس کے بعد امام نے نکاح کیا. اور جانتے ہیں کیا 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 نکاح کیا؟ فرمایا خدیجہ خاتون ہر رزق سے پاک، ہر نجاست سے پاک، ہر مصیبت اور آفت سے دور. آپ دیکھیں سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ سب سے بڑی آفت گناہ ہے. سلیمان خاتون یا خدیجہ خاتون گناہ کی آفت سے دور ہے، رزق اور نجاست سے پاک ہے. آپ دیکھیں عام انسان اپنے مرتبے کو اتنا بلند کرے کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ یہ رزق سے بھی دور ہے اور نجاست سے دور ہے، حالانکہ غیر معصوم نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی کمال کی خاتون ہے. کہا جب 11ویں امام کی شہادت ہونے لگی نا. اچھا یہ کیسا دور ہے؟ 11ویں امام کی شہادت ہو رہی ہے. اب غیبت صغرا کا دور ہے یا نہیں؟ اچھا امام ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اب امور امامت اس کا کیسا آتا ہے؟ وکیلوں کا سسٹم ہے، شیعوں کو جواب دینے ہیں، شیعوں کو حقوق دینے ہیں، شیعوں کو حقوق دینے ہیں. یہ سسٹم کون چلائے گا؟ جی 11ویں امام نے یہ سسٹم اپنی والدہ جناب حدیثہ سے آیا. اچھا یعنی اگر لفظ بدلوں جو کتابوں میں ہے وہی لفظ ایسے آپ کے سامنے پیش کروں تو امام نے امور امامت جناب حدیثہ کے حوالے کیے. اچھا لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام زمانہ غیرت میں ایک خاتون سسٹم چلائی، ایک خاتون اتنا سسٹم دیکھیں گی. اچھا پتہ اس کا جواب کس نے دیا؟ اس اعتراض کا جواب امام زمانہ سوچیے کن الفاظ میں دیا. میں کہتی ہوں ایک عورت کے لیے معراج نہیں الفاظ کے زمانے کا امام کسی عام عورت کے لیے. دیکھیں عام سے مراد معصوم ہے، عام سے مراد خاندان اہل بیت سے نہیں، عام آپ سے مراد سادات میں سے نہیں. سوچیے باہر سے آئی خاتون امام زمانہ فرما رہے ہیں جملہ کتاب 14 ستارے. اچھا 14 ستارے 7.5 اس میں آپ نے بیان فرمایا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں
یہ گمان نہ کرو، یہ گمان اور اعتراض نہ کرو کہ پیارے امام نے امور امامت اپنی والدہ اور میری دادی جناب حدیثہ کو دیا. یہ ایسا تھا جیسے امام حسین نے آخری وقت میں امور امامت جناب زینب کو دیے. آپ سوچیے یہ ایسا ہے جیسے امام حسین نے آخری وقت میں امور امامت امام حسین کے حوالے جناب زینب کے حوالے کیے. آپ سوچیے امام زمانہ جیسے مسئلے جناب زینب کا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. جناب زینب بلافاصل اولاد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. فصل اولاد کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. فرمایا مثل جناب زینب میری دادی جناب حدیثہ خاتون. اب اس عورت کی عظمت، مقام اور بلندی کیا چیز ہوگی. تبھی کیا دسویں امام نے فرمایا یہ رزق سے پاک، یہ نجاست سے بتایا جتنی پاکیزگی کے قریب جاؤ گے. اور یہ حدیث آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ یہ جو موبائل ہے نا ہمارے پاس، یہ رزق سے دور ہوتے ہوئے بھی رزق سے قریب کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ جتنا رزق سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. جتنی تمہاری پاکیزگی زیادہ ہے اتنا اہل بیت تمہیں قریب کرتے چلے جائیں گے. صلوات اگر ہم مسائل کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو کربلا بنتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر مسائل کو اکٹھا کریں تو کربلا بنتا ہے، اور مسائل کو بکھیریں تو اہل بیت کی زندگی بنتی ہے. آپ کبھی اٹھا کے دیکھیے 12 اماموں کی زندگی پوری کربلا کی مانند ہے. مثلاً آپ دیکھیے کربلا میں امام سید سجاد پہلی جیسے امامت ہوئی نا، پہلا واقعہ یہ تھا کہ گھر کو لوٹ دیا گیا. آج کے امام کی زندگی اٹھا کے آج کے امام کو جیسی امامت ملی نا، امامت کے بعد پہلا واقعہ کو پیش آیا آپ کے گھر کو لوٹ دیا گیا. اچھا دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ قید کر دیا گیا. کہا 11 امام جیسے ہی امامت ملی فوراً سے مانند امام سید سجاد آپ کو قید کر دیا گیا. آپ کا کتاب بہار الانوار ایک چاہنے والا محمد ابن اسحاق، جس کو واقعی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کہتے جیسے ہی مجھے خبر ملی نا کہ امام ہادی شہید ہو گئے، کہا میں تعزیت کے لیے سامرا گیا. کہا جیسے میں سامرا پہنچا میرے 2 مقصد تھے کہ میں نئے امام کو بھی دیکھوں، میں نئے امام سے ملاقات کروں، میں امام ہادی کی تعزیت بھی کروں. کہا جیسے ہی میں سامرا پہنچا میں نے دیکھا ابھی کچھ دیر ہوئی ہے امام کی شہادت غسل و کفن تقدیم کے. جب میں نے پوچھا کہ امام حسن عسکری کہاں ہے، مجھے امام کہیں نظر نہیں. جب میں نے بہت ڈھونڈا تو پتہ چلا امام کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے قید کیا جاتا ہے. سوچیے ابھی کی محنت کچھ دیر ہوئی ہے، کچھ دیر، لیکن جیسے کربلا میں امامت کے فوراً بعد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئی، بالکل یہی واقعہ ہمارے 11ویں امام کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی امامت آپ کو ملی ہے چند گھنٹوں بعد آپ کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں. اچھا واقعی جو تھے وہ بہت سوچ سے بنے تھے، بہت زیادہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کے بہت تعلقات ہوتے ہیں. کہا میں ڈھونڈوں گا امام کس کے خانے میں، میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ذریعہ ہو میں امام سے ملوں گا ضرور. کہا اس سرچ کرتے کرتے امام کس کے خانے، بڑی مشکل سے پتہ چلا امام کس کے خانے میں. اچھا جب پتہ چل گیا امام خانہ قید خانے میں ہے، اس کے پہلے دار کو پیسے دیے، میں بولنا چاہتا ہوں امام سے. اچھا کہا پیسے لیے. کہا رات کے اس پہر آنا جب گلیوں میں کوئی نظر نہ آیا اور گندہ بچل نہ، چلیے رہا کیوں ایسا کہہ رہا ہے، لیکن باہر ملنا تھا امام سے. رات کے ایسے پہر کہتے ہیں نا نماز شب سے پہلے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، کہا اس وقت میں فوراً گیا اور اس پہرے دار گلیوں سے لیتا ایسی جگہ پہنچا کہ ہم ایسے ٹریک پر آگے چلتے ہوئے تھے کہ نہ سیدھا کھڑے ہو کر چلا جا رہا تھا، جھک کے چلنا پڑتا تھا. مجھے محسوس ہوا یہ اتنی تنگ ہے یہ جگہ کہ یہاں پر انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا. مجھے محسوس ہوا یہ جگہ اتنی تنگ ہے کیونکہ جھک کے چل رہے تھے، جیسے رکوع کی حالت میں چلتے ہیں نا. کہا ایسی گلیاں آ گئی کہ ہم رکوع کی حالت میں چل رہے تھے. کہا مجھے محسوس ہوا یہ جگہ ایسی ہے جہاں بیٹھا نہیں جا سکتا، مجھے ایسے محسوس ہوا جہاں لیٹا نہیں جا سکتا. کہا کچھ بھی دیر مجھے سانس گھٹنے لگی، ہوا ختم ہو گئی. کہا مجھے محسوس ہوا جب چاند کی روشنی آ رہی ہے، یقیناً جب چاند کی روشنی نہیں آ رہی، سورج کی روشنی بھی نہیں، ہوا بھی نہیں. کہا پھر وہ پہرے دار روکا
اور ایک دروازہ کھلا، کہا یہ ہے امام کا تہخانہ۔ کہا میں دیکھ کے حیران ہوں، ایسی جگہ ہے، ایسے تہخانے کہاں ہوا کرتے ہیں کہ نہ بیٹھنا، نہ اٹھنا، نہ لیٹنا، نہ کھڑے ہونا، ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے، چاند کی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی نہیں، یہ کیسے؟ کہا یہ تہخانہ نہیں ہے، تہخانہ نہیں ہے، یہ محل کے نیچے کا راستہ ہے جہاں قید بنانا ہے۔ آپ دیکھیں محلوں کے نیچے جو گزرنے کے راستے ہوتے ہیں، کبھی سرنگیں بنائی جاتی ہیں، کیا اس سرنگوں میں امام کو قیدی کر کے رکھا گیا تھا 3 سال؟ 3 سال، اب ایک 6 سال ڈیوریشن نہیں مانا، 3 سال امام اس قید میں اس طرح گزارے ہیں۔ کہا ہر صبح بادشاہ خلیفہ خود آتا تھا، ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی۔ سوچیے 3 سال امام نے کس طرح گزارے ہیں، سخت ترین دور امام حسن عسکری علیہ السلام، اور سوچتے ہیں کربلا کے بعد کا دور بھی شدید ترین سخت ترین آئمہ نے گزارا ہے۔ کہا خود خلیفہ آ کے ایک روٹی صبح میں تو پورے 24 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی، اور ایک پیالہ پانی امام کو لے کر جاتا تھا، اور 3 سال امام نے اس قید۔ اچھا 3 سال میں جب رہائی ہوئی نا، وہ رہائی نہیں ہے، بلکہ وہ رہائی کس طرح ہے کہ اب یہ والی سرنگ والی قید نہیں ہے، بلکہ کسی ایک جرنیل کے گھر میں رکھا جاتا ہے کہ امام قید ہے، وہاں سے نکال کے دوسرے جرنیل، وہاں سے نکال کے دوسرے، لیکن یہ جو ڈیوریشن ایک دن آ رہے ہیں گھر پھر گئے، پھر دوسرے دن جا رہے ہیں، امام کی 6 سال سے۔ بلکہ اگر میں ایک جملہ بدل دوں، امام کا جو لقب ہے نا، ہم کہتے ہیں عسکری، جانتے ہیں عسکری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پوری زندگی فوجی چھاؤنی کے درمیان میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی پلان امام کو آبزرو، ایک تو کسی کوئی جرنیل کے گھر میں ہے، پوری چھاؤنی کے درمیان میں ہے، آنے جانے پہ نظر ہے، ہفتے میں 3 دفعہ دربار امام کو زبردستی لے کر جایا جاتا ہے۔ سوچیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکل ہے، لیکن اس دور میں امام کچھ کام ایسے ہیں جو آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج تک ہم ان کاموں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا کیسے؟ آپ دیکھیے امام کو جو رہائی ملی ہے، یعنی ایک کامل جسے ہم رہائی کہتے ہیں، وہ آخری کے زندگی کے آخر کے 1.5 مہینے۔ اچھا وہ 1.5 مہینہ کیوں؟ ابھی کچھ دیر آپ کو بتاؤں گی کچھ دیر بعد کہ وہ 1.5 مہینہ کی کیوں رہائی امام کو ملی۔ اچھا اس 1.5 مہینے میں امام نے کیا کیا؟ یا آن اینڈ آف امام آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے سب سے پہلا کام، میں نے کہا نا کچھ کام ایسے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، پہلا کام جو امام نے کیا، امام نے دیکھا فقہ کے جو باب ہیں کچھ باب نامکمل۔ اچھا فقہ کے کتنے باب ہیں کوئی بتائے گا؟ فقہ کے ٹوٹل باب کتنے ہیں؟ اچھا مثلاً باب تکلیف، مثلاً باب طہارت، جیسے آپ کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے، جیسے باب طہارت، جیسے باب میراث، جیسے باب رضائیت، جیسے باب دیت، باب حدود یعنی سزائیں، جتنی ہم مثلا کوئی غلطی کرے تو سزائیں اس کو باب حدود کہتے ہیں۔ اچھا کل ٹوٹل باب کتنے ہیں فقہ کے؟ 51 باب، 51 باب۔ اچھا یہاں پر امام نے دیکھا کچھ باب ابھی تک نامکمل ہے، امام نے اپنے سامنے ان ابواب کو مکمل کرایا، بالخصوص 4 ابواب۔ آپ دیکھیے 4 ابواب کتنے اہم ہیں۔ ایک باب باب حدود، اسلامی سزاؤں کا باب، دوسرا باب رضائیت، دودھ پلانے کے جتنے احکام ہیں اس میں کس نے جمع کیا ہے؟ ہمارے 11ویں امام نے۔ باب میراث، جتنے بھی آج میراث کے مسائل ہیں نا، ایک دفعہ کہیے امام حسن عسکری علیہ السلام آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو کہ آج یہ فکر ہم تک پہنچی ہے، آپ کی شخصیت نہ ہوتی، آپ اکٹھا نہ کرتے، آپ کمپائل نہ کراتے تو آج تک ہمارے پاس یہ تمام فکر کے ابواب موجود نہ ہوتے۔ اچھا امام نے صرف اکٹھا نہیں کروایا، اپنے سامنے کمپائل کروایا۔ اچھا کمپائل کر کے علماء کو دیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے دیا ہے، آپ دیکھنا سنیے، یہ کہتے ہوئے دیا ہے ہم نے تمام۔ اچھا باب تک مکمل ہو گیا، اپنے سامنے پورے 51 باب کو امام نے مکمل کروایا، مکمل کروا کے علماء کو دیا، شاگردوں کو دیا، اور یہ کہتے ہوئے دیا ہم نے تمام ابواب فقہ کو مکمل کر کے علماء کو بتا دیا۔ اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے علماء کی تقلید کریں جو ہمارے مسائل ہمارے احکام سے نکال کے لوگوں کو بتائیں، متقی ہوں، اور یعنی ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا، اب امت کا کام ہے
خود کو علماء سے جوڑنا. اچھا صرف جوڑا نہیں بلکہ جوڑنے کا طریقہ بھی بتایا. کیسے؟ آپ دیکھیے امام تشریف فرما ہے, امام منبر پہ بیٹھے ہیں. اچھا سوچیے ایک شخص تخت پہ بیٹھا ہے, سامنے پورا خاندان بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, چچا زاد ہیں, ان کے بھتیجے بھانجے ہیں, امام کا پورا خاندان سامنے بیٹھا ہوا, دروازے میں داخل بات ہوتا, امام کھڑے ہو کر جاتے ہیں, امام خود جاتے ہیں. بنا دیکھیے جو شخص منبر پہ بیٹھا ہو وہ بھی نہیں جاتا ہے, لیکن امام ہے نا خود جانا پتہ دے رہا ہے کہ کوئی اہم شخصیت آئی ہے. امام خود اس کے دروازے پر جاتے ہیں. آج سامنے ہمارے کو جیسی دروازہ کھولا اس طرح پڑھ دیا محمد آپ دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ممبر سے اٹھ کے شخص انسان جائے. اللہ کی شخصیت اہم ترین ہے, ٹھیک ہے, جبکہ پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے امام کا. امام خود اٹھے, امام دروازے پر گئے, امام نے دروازے پر آنے والے کو پہلے خود سلام کیا. اچھا یہ اہمیت ہے یا نہیں؟ امام دروازے تک لینے گئے, امام نے خود سلام کیا. امام نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے جہاں خود بیٹھے تھے نا, پہلے بیٹھے اور اپنے برابر میں بٹھایا. اب پورا خاندان یہ دیکھ رہا کہ ایک شخص آیا اور اتنی اہمیت امام دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر امام بٹھا رہے ہیں, خود لینے جا رہے ہیں, خود سلام کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب وہ شخصیت چلی گئی ایک دفعہ خاندان والے کہتے ہیں کون تھے یہ جو آپ نے اتنی اہمیت, اتنی عزت, اتنا اکرام دیا؟ فرمایا یہ علماء تھے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اچھا کون کے علماء تھے اس دور کے جو سامرہ امام سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ کون کے علماء ہیں جو ملنے. اب خاندان والوں نے ایک اعتراض کیا, کہا مولا آپ نے ہم پر ان کو فوقیت دی, یہ طرز عمل آپ کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ہم کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو, ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ہم کو ہاتھ پکڑ کے کھینچا ہو یا ہم کو پہلے سلام کیا ہو. مولا آپ نے ان کو ہم پر فوقیت دی. اب جملہ سنیے گا میرے مولا کیا بیان کرواتے ہیں. میرے مولا بیان فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے جب ہم نہیں ہوں گے یہی علماء ہوں گے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالیں گے. کیا تم نہیں جانتے جب ہم نہیں ہوں گے یہی علماء ہوں گے جو ہماری طرف سے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ علماء حقہ سے جوڑنا. کیا تم نہیں جانتے جب ہمارا آخری دور ہوگا تو مہدی دورہ سے یہی لوگوں کو کمی ترین کرنے کی کوشش کریں گے. یہ علماء اہم ہیں, ان علماء سے تم کو جڑ جانا ہے. سوچیے امام کیا طریقہ بتا رہے ہیں غیبت میں کس طرح ہم کو زندگی گزارنی ہے. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. اس کے علاوہ آج جو ہمارے پاس خمس کا سسٹم ہے نا, وکیلوں کا سسٹم ہے, ہم دیکھتے ہیں وکیلوں کا جال پھیلا ہوا. آپ دیکھیے سستانی صاحب کے ایک وکیل, پھر ان وکیلوں کے نیچے دیگر وکیل, ہر علاقے میں ایک وکیل جو خمس کو جمع کرتے ہیں, پھر ایک جگہ جاتا ہے, پھر اگلی جگہ جاتا ہے, یہاں تک نجف پہنچ جاتا ہے. یہ سسٹم کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مجتہدین نے بنایا ہے, نہیں. یہ خاص متعارف جو خاص اصلاً سسٹم ہے نا, یہ 11ویں امام کا بنایا ہوا ہے جو آج ہمارے پاس. خاص امام نے خمس کا سسٹم متعارف کرایا, صرف متعارف نہیں کرایا, خمس کے آج جتنے مصارف ہمارے پاس ہیں کہاں کہاں جائے گا, کس طرح جائے گا اور کیسے جائے گا, یہ ہمارے 11ویں امام نے ہم کو بتایا ہے. کہاں وکیلوں کا جال اور سسٹم جو ہے نا 11ویں امام. کیسے؟ راوی کہتا ہے آپ دیکھیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں ایک اور چیز ہے. ہمارے جو آخری 4 امام ہیں نا, ان کی زندگیوں کا ایک خاص مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا. امام زمانہ کی غیبت کے لیے کس طرح وقت گزارنا ہے, کیسے وقت گزارنا ہے, کیسے رہنا ہے. اب دیکھیے اس میں کس طرح امام یہ 3 چیزیں بتا رہے ہیں. خمس کا طریقہ, وکیلوں کا سسٹم, امام زمانہ کا تعارف. کہاں امام تدخل باپ ہوا, دیکھا تم بھی کچھ علماء ہیں, اس کے ساتھ کچھ شیعہ بھی امام سے ملنے آئے ہوئے ہیں. کہا امام بٹھاتے ہیں. اچھا جب بٹھایا امام کہتے ہیں اب یہ خمس کا مال سامنے 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے,
امام کہتے ہیں اس بچے کو جا کے دے دو. اچھا ذہنی طور پہ آپ دیکھیے ایک 4 سالہ بچے کو تمام سسٹم دینا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ خمس کے مسائل اور خمس کی چیزیں کافی پیچیدہ ہوتی ہیں. امام کہتے ہیں نہیں، جتنا مال لے کر آئے ہو نا اس 4 سال بچے کو دے دو. اچھا جیسے ہی وہ تمام تھیلیاں لے کے تمام چیزیں لے کے سامنے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے جب وہ تھیلیاں رکھی جاتی ہیں کہا وہ 4 سال کا بچہ جو ہے ان میں سے بعض تھیلیاں لے کے بعض کو الگ کر لیتا ہے. اب وکیلوں نے سوال کیا یہ تھیلیاں الگ کیوں ہو گئی؟ دیکھیے سوال بنتا ہے یا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی جائے آپ کچھ لے لیں اور کچھ کو ہٹا دیں. اس 4 سال کے بچوں نے کچھ تھیلیاں لی اور کچھ تھیلیوں کو ہٹا دیا. اب ایک ایک تھیلی کو بتاتے ہیں یہ تھیلی فلاں نے دی تھی لیکن یہ مال اس نے فلاں جگہ سے غصب کیا ہے. یہ تھیلی فلاں نے دی ہے، اس نے اپنے پڑوسی کا مال کھایا ہے. اور یہ تھیلیاں واپس کر کے کہنا ہم غصبی مال نہیں لیتے. اور وجہ ایک ایک کا بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ یہ ہے، اس کی تھیلی کی وجہ یہ ہے، اس کی تھیلی کی وجہ یہ ہے. اچھا اب وہ منہ کھلا کے کھلا کہ امام نام بھی لے رہے ہیں تھیلی فلاں کی ہے، فلاں سے غصب کی ہے اور ہم غصبی مال نہیں لیتے. یہ پہلی چیز کہا. دوسرا اب جو تھیلیاں قبول کر لی ہیں ان تھیلیوں میں سے ایک تھیلی اٹھاتے چلے جاتے ہیں. ابھی کھولی نہیں ہے. اتنے درہم ہیں اور اتنے دینار ہیں، اتنے درہم ہے اتنے دینار ہے. اب وہ حیرت سے دیکھتا ہے کیا کرتا ہے، جیسے ہی وہ بتاتے نا اتنے درہم فوراً تھیلی کھول کے گننا شروع. فوراً دیکھتا ہے جو اماؤنٹ وہ بتاتے ہیں نا ایگزیکٹ وہی اماؤنٹ تھیلیوں کے اندر ہے. اچھا ایک تھیلی جیسی کھولی جو اماؤنٹ بتائی تھی اس سے 1 درہم، کہتے ہیں مولا 1 درہم زیادہ ہے. وہ بچہ کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ 1 درہم بھی زیادہ ہو. تو دوبارہ سے گنو. ہمارے علم میں نقص نہیں ہو سکتا، تمہاری گننے میں نقص ہو سکتا ہے. ٹھیک تو فوراً سے گننا شروع کیا. اب جب گننا شروع کیا سمجھ گیا کہ غلطی میری. ایک دفعہ شرمندہ ہو کا ہاں مولا میرے گننے میں غلطی ہے، آپ کے بتانے میں غلطی نہیں ہے. ٹھیک اللہ صلی اللہ تیسری چیز اب جب یہ ہو گیا ہے، یہ پوری تھیلیوں میں ہی ہو گیا. اب جب مال آ گیا یہ بھی پتہ چل گیا کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اب تیسرا پروسیجر پتہ کیا ہوا؟ تیسرا پروسیجر اب امام مال واپس کرتے ہیں. یہ تمہارے علاقے میں فلاں بیوہ ہے، اس بیوہ کو اتنے درہم دے دینا. یہ تمہارے علاقے میں فلاں یتیم ہے، یہ تمہارے. دیکھیے ائمہ تحریر ہمارے مال کو کبھی بھی نہیں لیتے، انہیں مال کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تو ٹھوکروں میں خزانے رکھے ہیں. یہ جو لینا ہے نا، لینا یہ جو ہم خمس دیتے ہیں. اب دل چاہتا ہے ایک روایت پڑھوں اگرچہ میرا موضوع مجھے آگے اور جانا ہے. ٹھیک فرمایا جو تم خمس دیتے ہو نا، سب سے پہلا اثر یہ ہے تم ہاتھ سے دیتے ہو اللہ نور کو واپس کر دیتا ہے. تم ہاتھ سے مال دے رہے ہو، اللہ اسی حال سے نور تمہارے دل میں داخل کر دیتا ہے. ایک بات کہا. دوسرا تم خمس دیتے ہو، ہم تمہارے بقیہ مال کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں. ٹھیک تم خمس دیتے ہو، ہم تمہیں محشر میں رسول کی شفاعت کی ذمہ داری دیتے ہیں. تم خمس دیتے ہو، ہم تمہارے مال کے فاسد اور نا ضائع ہونے کی ضمانت دیتے ہیں. یہ خمس ہم تمہیں واپس کر دیتے ہیں. اب امام نے جو خمس رکھا تھا نا، امام ایک ایک کر کے واپس. تمہارے علاقے میں فلاں بیوہ ہے، یہ فلاں بیوہ کا حصہ ہے، اس کو جا کے دے دینا. یہ تمہارے برابر میں فلاں یتیم رہتا ہے، یہ اس یتیم کو جا کے دے دینا. کہا اب وہ جو سامنے ہے نا، کہا وہ بت بن کے دیکھ رہے ہیں. کہا آپ یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ آپ یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں مال غصبی ہے یا پاک ہے یا حلال ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مال جو ہے نا اس میں کتنے کتنے پیسہ ہے اور کیا کیا ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں ہماری گلی محلے میں کون کون رہتا ہے؟ امام نے ہاتھ ہل کیا. کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ مجھے صدیوں سے جانتے ہیں. 4 سال بچے سے سوال کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، میرے محلے کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. امام نے ہاتھ یوں کیا. یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے. امام نے ہاتھ یوں کیا. امام فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں انگلیاں دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا پوری دنیا میں ہمارے چاہنے والے جہاں زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح ہے جیسے یہ انگلیاں سامنے ہیں. ہم ان کے حالات سے بھی واقف ہیں، ہم ان کے واقعات سے بھی واقف ہیں. صرف ہمارے جوڑنے کی دیر ہے.
کیوں فرمایا توسل کرو, کیوں فرمایا اپنی مشکلات امام زمانہ کے سامنے رکھو, کیوں فرمایا اپنی مشکلوں کو امام سے کہو. تمہارا باپ تم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا زمانے کا امام تم سے محبت کرتا ہے. تم فقط اپنی مشکلات کو امام کے سامنے پیش تو کرو, پھر دیکھو کہ امام تمہاری مشکلات کو کس طرح سے حل کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مظہر العجائب بنایا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. امام فرماتے ہیں, یہاں پر امام نے وہ حدیث پڑھی جو آپ اکثر لوگوں کے خطبات میں سنتے ہیں. کہا آپ ہیں کون؟ میں کس طرح جانتا ہوں؟ امام نے پہلے یہ بتایا, پھر فرمایا حدیث الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا, میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا اور ظلم سے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا اور دنیا سے ظلم کو ختم کر دے گا. اچھا میرے مولا کی اس صفت کو سب جانتے تھے, سب انتظار میں تھے. کیوں؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا نا, 12ویں جانشین کی خصلت یہ ہوگی, ان کے خصائص و خصوصیت یہ ہوگی, وہ دنیا سے ظلم کو مٹا دیں گے. تبھی ہر آنے والا ظالم نہ 12ویں امام سے ڈرتا تھا. اب دیکھیے جب دربار یزید میں میرے چوتھے امام نے بیان فرمایا ہمارا فخر یہ ہے مہدی ہم میں سے ہے. دیکھیے جس پر چوتھے امام فخر کرے نا, ہم اس کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے فخر کے لیے کافی ہے کہ ہمارے زمانے کا امام وہ ہے جسے ائمہ نے کھڑے ہو کر سلام کیا ہے. آج میں امام کی روایت یاد ہے نا, جب بھی امام کا صرف نام آتا تھا آج میں امام کھڑے ہو جاتے تھے. دربار میں کھڑے ہو کر جس پر امام نے فخر کیا ہے نا, تو امام کو سب جانتے تھے, خصوصاً ظالم بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ایک ہے جو آئے گا جو ظلم کی سلطنتوں کو مانند موسیٰ گرا دے گا. تو اب جیسے طرح میں وہ ہوں کہ رسول نے کہا زمانے کو انصاف سے بھر دے گا اور ظلم. پہچان لیا کون ہے یہ 4 سال کا بچہ؟ امام ہے مہدی علیہ السلام ہے. اب امام کے کارنامے اگرچہ مجھے بہت سارے بیان کرنے تھے, میں تقریباً 15-20 لے کر آئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 35-40 منٹ ہو چکے ہیں مجلس کو. آپ کو نہیں لگ رہا ٹائم؟ اور اصول یہ ہے کہ تقریباً 35 سے 40 منٹ کے بعد آپ کو مسائل کی طرف جانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو ایک اور اہم چیز 11ویں امام کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتی ہوں, تاکہ پتہ چلے کہ آج کے دور میں ہم کن کن چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں 8ویں امام کی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. آج ہم دیکھتے ہیں ترک کے جتنے بھی ایک سسٹم پھیلایا جا رہا ہے نا, ترکوں کا سسٹم, ان ترکوں کو مسلمان کس نے کیا؟ کبھی آپ نے اس کے پیچھے دیکھا؟ ہم دیکھتے ہیں ترکوں نے فلاں نے کام کیا, فلاں نے کام کیا, فلاں نے کام کیا. کبھی ہسٹری بگاڑ کے دیکھیے کام کیا تھا یا بگاڑا تھا. ٹھیک, یہ جو آج ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ دشمن اسلام تھے, دشمن اہل بیت تھے. آپ دیکھتے ہیں ان کے دور میں کتنے شیعہ علماء کو قتل کیا گیا ہے, کتنے شیعوں کو مارا گیا ہے. لیکن خود ان ترکوں کو مسلمان کس نے کیا ہے؟ آپ دیکھیے اگر ہمارے 10ویں اور 11ویں امام نہ ہوتے تو ترکوں میں اسلام کبھی بھی نہ پھیلتا. یہ جو آج ترک مسلمان ہیں نا, اچھا صرف ترک مسلمان نہیں, بعد میں ہلاکو خان, چنگیز خان, یہ مسجد گوہر شاہ, جتنی لائبریریز بنی یہ بعد میں انہوں نے بنائی. ٹھیک, تو کبھی بھی مسجد گوہر شاہ جائے نا تو ایک دفعہ کہیے امام حسن عسکری آپ پر درود و سلام. اگر آپ نہ ہوتے نا تو نہ مسجد گوہر شاد ہوتی, نہ اسلام کی اتنی بڑی لائبریریز بن جاتی, نہ کچھ اور ہوتا. یہ 8ویں یہ ہمارے 11ویں امام کی فیوزات اور برکات ہیں. اچھا کیسے امام نے ترکوں میں اسلام پھیلایا؟ اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے. جب حکومت بنو امیہ سے بنو عباس آئی
ٹھیک ہے. بنو عباس نے کس کو پیچھے دھکیلا؟ بنو امیہ کو قتل کر کے وہ آئے. ٹھیک, لیکن جب آئے حکومت کس کے نام سے لی؟ اہل بیت کے نام سے. ایسا ہی ہے نا, بنو عباس نے جو حکومت لی وہ یہ نعرہ لگایا تھا ہم اہل بیت کے لیے کربلا کا بدلہ لینے کے لیے ہم حکومت حاصل کر رہے ہیں. لیکن عملاً کیا ہوا؟ اہل بیت کے بجائے خود حکومت پر آ گئے. صرف حکومت پر نہیں آئے, چھٹے امام سے 11ویں امام کو قتل بھی انہوں نے کیا ہے. اچھا, صرف قتل نہیں کیا ہے بلکہ ائمہ نے یہاں تک کہا ہے جو کربلا میں نہیں ہوا. دیکھیے ہم نہیں جانتے, ہم نے ہسٹری پڑھی ہی نہیں ہے, ہم نے اہل بیت کے حالات کو ہم جانتے ہیں. سب سے زیادہ ظلم کربلا میں ہوا ہے. ائمہ کی روایت ہے جو کربلا میں نہیں ہوا وہ بنو عباس نے ہم پر کیا ہے. سوچیے کتنے شدید حالات ہیں کہ جو کربلا میں نہیں ہوا وہ بنو عباس نے ہم پر کیا ہے. اب سوچئے انہوں نے بنو امیہ کو قتل کیا, انہوں نے اہل بیت کو قتل کیا. اب عرب دشمن ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ عرب دشمن ہو گئے. عربوں میں 2 ہی بڑے خاندان تھے, یا امی خاندان تھا یا اہل بیت کا خاندان تھا. اب یہ سمجھ گئے بنو عباس پورا عرب ہمارا دشمن ہو گیا, تو اب ان کو حفاظت کے لیے فوجی جرنیلوں کی ضرورت تھی. انہوں نے ایرانیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. اچھا, جب پوری فوج پر ایرانی چھا گئے, ایرانیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ایرانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا, برام کا خاندان کی ایک بڑی تباہی, پورے خاندانوں کو انہوں نے ایرانیوں کو قتل کرایا جب انہوں نے دیکھا کہ ایرانی قبضہ کر رہا ہے. اب عرب دشمن, ایران دشمن, اب تیسری قوم چاہیے. اب کس کو لے کر آئے بنو عباس؟ ترکوں کو لے کر آئے. ترک غلام خریدنے شروع کیے, ترک غلاموں کو جرنیل اور فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا. لیکن ترکوں کا ایک مسئلہ تھا, ایک مسئلہ یہ تھا یہ بہت وحشی قوم تھی, بے انتہا وحشی قوم. اچھا, کتنی وحشی تھی؟ یہ جب بغداد جو سینٹرل کیپٹل تھا, جب یہ بغداد میں داخل ہوتے تھے نا, اس طرح گھوڑوں کے ساتھ آتے تھے کہ لوگوں کو, عورتوں اور بچوں کو پاؤں کے نیچے رون دیتے تھے. ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے عورت آئی بچہ آئے یہ نہیں دیکھتے تھے, یہ اتنے وحشی تھے. اب عوام میں جب بغاوت پھیلنے لگی نا, انہوں نے کہا نہیں الگ فوجی چھاونی, کیپٹل سے فوجی چھاونی الگ ہونا چاہیے. اب انہوں نے ایک شہر آباد کیا. وہ کون سا شہر تھا جو آج ہمارے لیے ایک مقدس شہر ہے؟ اور وہ شہر کیوں آباد ہوا تھا؟ 3 وجوہات. ایک فوجی چھاونی بنانی تھی, ترکوں کو کیپٹل بغداد سے دور کرنا تھا, تیسری وجہ اہل بیت کو مسلسل آبزرویشن میں رکھنا تھا. تو شہر سامرہ آباد کیا گیا. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا, اچھا نام سامرہ نہیں تھا, نام سر من رہا تھا. سر من رہا, جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا. بعد میں شارٹ فارم ہوا جو سامرہ بنا. ٹھیک, سامرہ آباد. اچھا آپ دیکھیے کہ اہل بیت کی دشمنی میں آباد ہوا تھا, آج بھی آثار ہیں یا نہیں. آپ دیکھیے جب آپ راستے سے گزرتے ہیں نا, بڑے بڑے کنٹینر ٹائپ کے سائڈ میں رکھے ہوئے تاکہ کوئی بامبر آ کے اٹیک نہ کر سکے. جو دیکھ تھی, آپ کام خلوص سے کریں گے نا, آخر تک خلوص چلتا رہے گا. آپ جس بنیاد سے کام شروع کریں گے وہ بنیاد آخر تک چلتی ہے. آج بھی اس شہر میں دشمنی اہل بیت کے آثار موجود ہیں یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کی گنبدوں کو اڑا دیا گیا ہو. کیوں یہ شہر 3. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں, استاد ہوں, بہت مجبور ہوں سوال کرنے پر. اب پوچھوں یہ شہر کن وجوہات کی بنیاد پر آباد ہوا تھا؟ 3 وجوہات تھی. پہلا فوجی چھاونی, دوسرا اہل بیت کی مسلسل نگرانی کرنے کی, تیسرا ترکوں کو بغداد سے دور کرنا تھا. ٹھیک ہے, 3 وجوہات کی بنیاد پر آباد. اچھا اب یہ شہر آباد ہو گیا, اہل بیت کو وہاں سے نکال کے اس شہر کے اندر فوجی چھاونی میں. آپ دیکھیں 3 سال امام بغداد میں نیچے محل کے نیچے ہیں. جب یہ شہر آباد ہو گیا, اب امام کو ہٹا کے, بظاہر امام قید میں نہیں ہے لیکن فوجی چھاونی کے درمیان میں کسی ترک کے گھر کے زندان میں ہے. ٹھیک, اچھا آپ دیکھیے عربوں نے اور ایرانیوں نے رسول اللہ کے دور کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ جانتے ہیں اسلام کیا چیز ہے. لیکن ترک آئے بھی کس زمانے میں ہے؟ بنو عباس کے دور میں, ہارون کے بعد. انہوں نے اسلام کو کس صورت میں دیکھا؟ معتصم کی صورت میں. انہوں نے اسلام کو کس صورت میں دیکھا؟ متوکل کی صورت میں. انہوں نے اسلام کو کس صورت میں دیکھا؟ معتمد کی صورت میں. اچھا جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ تمام وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے, ائمہ حدیث کو قتل کیا ہے, خصوصاً متوکل. آپ اٹھا کے دیکھیے جو دشمنی اہل بیت میں امام کی قبر تک تھا, امام حسین کی
قبر تک کو جس نے ڈھایا ہے نا, اور پتہ کیوں ڈھایا ہے, کیوں ڈھایا ہے؟ کہا ایک گانے والی کو بلاتا تھا, ایک گانے والے کی ٹیم تھی, اس کو بلاتا تھا. کہا ایک دفعہ اس گانے والے کی ٹیم کو بلایا, کہا وہ نہیں آ سکتی ہیں. کہا کیوں نہیں آ سکتی ہیں؟ کہا وہ کربلا زیارت کے لیے گئی ہیں. کہا یہ کون ہے کربلا میں جس کی یہ مجال کہ میری ٹیم کو بلائے؟ اور یہ بہانہ بنا کے کربلا میں ایک اٹیک جو کیا وہ یہ بہانہ تھا, ورنہ باقی دشمنی اہل بیت سب سے بڑا بہانہ ہے کہ امام کے روضے کو جو ڈھایا گیا. آپ سوچیے کس طرح 1000 بیویاں تھیں, 1000 کنیزیں تھیں, متوکل تھی, شدید دشمنی اہل بیت. شدید قدم اٹھا کے دیکھیے گا آپ کانپ جائیں گے, کانپ. متوکل ایسے دشمنی اہل بیت میں آگے تھا. سوچیے اب ان لوگوں نے اسلام کو کس صورت میں دیکھا؟ اچھا جانتے ہیں خلفاء اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, بادشاہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نائب رسول. تو اب وہ ترک جو مسلمانی ابھی ہوئے ہیں ان کے ذہن میں 2 تصویریں بیٹھی. ایک یہ جیسے دیگر مذاہب ہیں نا ویسے ہی اسلام ہے کہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. کہتا ہے کہ زنا نہ کرو اور یہاں پہ خلفاء خود بیٹھ کے زنا کر رہے ہیں. کہتا ہے شراب نہیں پیو, خود نائب رسول شراب پی رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں 2 تصویریں بیٹھی. ایک تصویر یہ کہ باقی مذاہب کی طرح اسلام بھی ہے, اور دوسری تصویر یہ جو نائب رسول خود کو کہہ رہے ہیں نا شاید رسول بھی ایسا ہو. اب ضرورت کس بات کی تھی کہ ان کو بتایا جائے یہ اصلی اسلام نہیں ہے. اصلی اسلام یہ نہیں ہے جو محلوں میں ہے, اصلی اسلام وہ ہے جو امام کے ٹوٹے ہوئے گھر میں ہے. اب دیکھیے اللہ کبھی کبھی دشمن کو ٹول بناتا ہے. اب دیکھیے جب دشمن بہت اسمارٹ ہونے لگے نا, جب انسان بہت اسمارٹنیس دکھانے لگے تو اللہ اسی کو ٹول بناتا ہے یا نہیں؟ اچھا آپ بالکل اسی کی طرح ایک واقعہ جناب یوسف کے دور میں بھی ہے. ٹھیک, جناب یوسف کو کنعان سے نکال کے عزیز مصر بنانا تھا. ٹھیک, ٹول کس کو بنایا اللہ نے؟ بھائیوں کو. اگر بھائیوں کو پتا ہوتا کہ بادشاہ مصر بننے کی پہلی سیڑھی کنواں ہے تو بھائی گراتے نہیں گراتے نا. وہ جو اسمارٹ تھے انہیں کو ذریعہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا نا. تو اللہ کبھی کبھی دشمن کو بھی اعلیٰ کار بنا کے ذریعہ بناتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں امام کو ایک قید خانے میں رکھا جاتا, وہ ترک شدید امام پر مظالم کرتا, امام کا کردار دیکھتا, 4-5 مہینے ایسے امام کا عاشق ہو جاتا. پھر جیسی بادشاہ کو پتہ چلتا امام پر تھوڑی نرمی ہو گئی, اس قید خانے سے نکالا, دوسرے قید خانے میں ڈالا. ٹھیک ہے, اب وہ سختی کر رہا ہے, 4-5 مہینے ہوئے, یہ عاشق امام ہو گیا. اب اس سے نکالا تیسرے قید خانے میں. یوں آہستہ آہستہ 3 سال میں نا آدھا سمرہ امام کا عاشق ہو گیا. آدھا سمرہ امام کا عاشق ہو چکا. دیکھیے اللہ نے کیسے سبب بنایا, اللہ نے کیسے سبب بنایا. اچھا اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے. نہریر نامی ایک بے انتہا جٹ قسم کا ترک جرنیل تھا. کہ اس نے اپنے گھر میں نیچے ایسا قید خانہ بنایا تھا کہ امام کو 24 گھنٹے دیکھتا تھا. اچھا گھر میں تھا, خود بھی دیکھ رہا ہے, بیوی بھی دیکھ رہی ہے. کہتے جیسے امام کا کردار کچھ ایسے بیوی نے دیکھا نا, اس کی بیوی کہتی تھی تمہیں شرم نہیں آتی, اس انسان پر ظلم کر رہے ہو جو 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے, جس کے اندر روحانیت ہے, میں اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اچھا اب جب بیوی تعریف کرتی تھی نا, مزید ہائٹ پر, مزید غصہ, امام پر ظلم مزید بڑھ گیا. کہا ایک دفعہ بیوی سے جھگڑا ہوا, کہا اب میں اس کو لازمی, 11ویں امام سے کہتے ہیں اب میں ان کو لازمی موت کے منہ میں دھکیل دوں گا. امام کو نکالا اور شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا اور خود چلا گیا. کہا جب گھنٹوں بعد آیا نا, کیا دیکھتا ہے, امام کے قدموں میں شیر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ منظر دیکھ کے نا, یہ منظر دیکھ کے بدل گیا کہ انسان پر جادو کیا جا سکتا ہے, وحشیوں پر نہیں کیا جا سکتا. جب وحشی قدم میں آ گئے تو سمجھ لو کہ یہ عام انسان ہے ہی نہیں. اب دل منقلب ہو گیا, امام کی طرف دل آ گیا. نہ شیروں کی طرف ڈالتا نہ دل منقلب ہوتا. یہ انتظام الہی ہے. آدھا سمرہ عاشق امام ہو گیا, اور جب اللہ نے چاہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے, کہا قحط آ گیا سمرہ میں. کبھی کبھی قحط بھی رحمت الہی ہوتا ہے. کہا قحط آ گیا. جب قحط آ گیا نا, دیکھا قحط ہے, بھوکے لوگ مر رہے ہیں, کہا نماز استسقاء پڑھیں گے, بارش نہیں ہو رہی. اتنے میں ایک عیسائی اٹھتا ہے, کہتا ہے میں بارش کراؤں گا. کہتے ہیں عیسائی جیسی ہاتھ اٹھاتا ہے, اب سوچیں نماز استسقاء کے لیے پورا شہر سے باہر ہے, ٹھیک ہے, میدان میں ایک عیسائی آ کے دعا کر رہا ہے, بارش برسنی شروع ہو گئی. اب لوگ حیران,
दूसरे दिन फिर ये होता है, तीसरे दिन फिर ये होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग ईसाइयत की तरफ माइल होने लगे। अब बादशाह के पास कोई हल मौजूद नहीं है। देखिए, जहाँ हल मौजूद ना हो वहाँ झुकना पड़ता है दर अहले बैत पर। बेशक। अल्लाह बताना पड़ता है तुम्हारा लास्ट ऑप्शन जो है ना वो दर अहले बैत ही है। इस दर से कहीं बच के नहीं जा सकते। अब मजबूर हो गए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास कि मौला आइए, पूरा समर्रा ईसाई की तरफ वो हो गया है। ये ईसाई दुआ करता है तो दुआ होती है, मुसलमान दुआ करते हैं तो बारिश नहीं होती। इमाम ने कहा ठीक है, फिर वही मंजर करो, सिर्फ दुआ करे। जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, इमाम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए, उसके हाथ से एक हड्डी को निकालिए। जैसे हड्डी को निकाला, पूरा आप देखिए, ये नजारा देखने के लिए पूरा सामर्रा मौजूद है, पूरा सामर्रा मौजूद है। ठीक है, हर फर्द आया हुआ है। क्यों? मशहूर हो गया था कि ईसाई दुआ करते हैं। तो इमाम करीब आए, उसके हाथ से एक हड्डी निकाल ली। इमाम कहते हैं अब दुआ करो। अब जितनी दुआ करता है बारिश नहीं होती। इमाम बताते हैं ये हड्डी एक नबी की हड्डी है, इसने कब्र से चुराई है। और अल्लाह अंबिया की इतनी इज्जत करता है कि नबी की एक हड्डी भी हो ना, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। अच्छा, अगर वाकया यहाँ तक होता ना तो बात खत्म हो जाती। आइम्मा वो हैं जो नतीजा दे के जाते हैं, जो लोगों को बदल के जाते हैं। मैंने एक जुमला कहा था, जब अल्लाह ने फैलाना चाहा, कहा कैसे फैलाना चाहा? आखिरी जुमला क्या था? इमाम नतीजा देते हैं ना। हमने दुआ की। इमाम ने क्या बयान फरमाया? यह हड्डी नबी की हड्डी है। इतनी मोहतरम होती है अल्लाह की निगाह में नबी की हड्डी कि जब हाथ उठा के उसके जरिए दुआ की जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। अब इमाम ने नतीजा क्या दिया? ये नबी की हड्डी है तो इतनी इज्जत वाली है कि दुआ रद्द नहीं हुई। इमाम ने हाथ को बुलंद किया। अब देखिए, पूरे सामर्रा में इस जुमले ने आग लगा दी। इमाम ने हाथ को बुलंद किया, कहा ए लोगों, ये नबी की हड्डी है और ये नबी आखिर ज़मा का हाथ है। ए लोगों, ये नबी की हड्डी है। और अपना हाथ बुलंद करके कहा ये गोश्ते रसूल भी है और ये खूने रसूल भी है। उसके बाद हाथों को बुलंद किया और दुआ की और बारिश बरसना शुरू हो गई। पूरा सामर्रा ने देख लिया, हाथे रसूल, गोश्ते रसूल, पता किया यही रसूल के वारिस हैं, यही रसूल के जानशीन हैं, यही रसूल के कुरान नातिक है। अब लोगों को जो पता चल गया ना, अब लोगों ने सिर्फ सुना नहीं, शबीह रसूल को देख लिया। अब किरदार तो पहले ही देख चुके थे, आग लग गई। इमाम को रिहा किया जाए। अब ये जो मैंने शुरू में कहा था ना, 1.5 महीना इमाम को रिहाई मिली। इस 1.5 महीने में कि पूरा सामर्रा बादशाह के महल को घेर लिया, इमाम को रिहाई दो। ये कौन है? जानशीन रसूल है, गोश्त रसूल है, खून रसूल है। ये तो इतना पावरफुल है कि हाथ उठाता है तो दुआ हो जाती है, दुआ पूरी हो। कहा अब बादशाह को आजाद करना ही पड़ा। इस 1.5 महीने में फिर कंपाइल हुई। इस 1.5 महीने में इमाम का वजूद दुनिया में आने के आसार आ गए। लेकिन इस 1.5 महीने के भी वक्त कैसा? हफ्ते में 3 दिन इमाम को बादशाह के महल जाना होता था। और जानते हैं, मैंने बताया ना, सामर्रा के बीच में इमाम का घर होता था। अब शियों को तो मिलने की इजाज़त नहीं है, चाहने वालों को मिलने की इजाज़त। चाहने वाले कैसे मिलते हैं? ये जो इमाम रास्ते में बादशाह के पास जाते हैं ना, दीवारें हैं। आज देखिए, सामर्रा में आज तक दीवारें हैं। जब भी सामर्रा जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ मौला माहौल नहीं बदला, आसार नहीं बदले। माहौल भी वही है, आसार भी वही दीवारें हैं। लेकिन एक फर्क है मौला, उस जमाने में ना चाहने वाले दीवारों में सुराख कर दिया करते थे, जैसे रोज़न कहते हैं, सुराख करते थे। 11वें इमाम जब गुजरते थे ना, तो उन सुराखों से 11वें इमाम को देख लेते थे। मैं हाथ जोड़ के कहूँगी मौला, सुराख तो था ना जिससे अपने इमाम को देखते थे। मौला, हम कौन सा सुराख ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी जियारत कर सके? मौला, आज आपको पुरसा देना है, यतीमी का पुरसा। ए सकीना के तमाचों पर, यतीमी के पुरसे पर रोने वाले इमाम, आज हम आपको यतीमी का पुरसा दे रहे हैं। यतीमी बहुत मुश्किल है। अज़ादारों, जानते हैं, 2 रिवायतें आपके सामने पढ़ रही हूँ। एक रिवायत यह, इमाम को पहली रबीउल अव्वल जहर दिया गया, 8 दिन मिराकत रखता रहा। 8 दिन मेरे इमाम हसन अस्करी तरफते रहे। और एक रिवायत यह है कि 3 दिन पहले जहर दिया गया। अच्छा, जब जहर दिया गया ना, ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। एक बेटा है जो छुप छुप के गिरा करता। कैसे छुप छुप के? जैसे सकीना छुप छुप के गिरा करती है ना। बाबा अगर देख लेंगे तो सकीना को तमाचे लगे।
ویسے ایک بیٹا ہے جو چھپ چھپ کے امام کا گریہ کر رہا. لیکن عزیزارو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا آپ چھپ چھپ کے گریہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے غسل بھی خود دیا ہے اور کفن بھی خود دیا. ہائے سید سجاد جو باپ کے لاشے سے اس طرح جا رہا ہے, امام کے لاشے کو اس طرح میرا بابا اگر کفن ہوتا نا سید سجاد کفن دے دیتا. بابا اگر ہاتھ بندے نہ ہوتے سید سجاد نماز جنازہ پڑھاتا. راوی کہتے ہیں امام زمانہ نے خود غسل کفن دیا لیکن ایک داغ امام کے دل پر رہ گیا. امام کا ایک غلام تھا عقیل. 11ویں امام نے فرمایا عقیل جب میں پانی پینے کے لیے مانگوں نا تو سمجھ جانا میری شہادت کا وقت قریب ہے. راوی کہتے ہیں کچھ دیر بعد امام نے کہا عقیل ذرا پینے کے لیے پانی لا دو. کہا امام نے جیسی گلاس کو پکڑا نا ہاتھ میں راشا آ رہا. امام جیسی پانی منہ کی طرف لے کر گئے پانی گر گیا. امام پانی پی ہی نہ سکے. امام زمانہ کے دل پر داغ رہ گیا میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا. بعید نہیں ہے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا اے جد حسین آپ پیاسے دنیا سے گئے تھے میرے بابا بھی دنیا سے پیاسے چلے گئے. کیوں نہ جاتے؟ حسین مظلوم پیاسے کے بیٹے ہیں. پیاسے کا بیٹا دنیا سے پیاسا چلا گیا ہے. امام زمانہ نے غسل و کفن دیا. جب جنازہ تیار کیا نا امام کے چچا آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. ایک دفعہ دامن پکڑ کے کہا چچا امام کی جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے. آپ نے امام کی جنازہ پڑھائی. سلام سید سجاد پر جو اس طرح بابا کے لاشے سے چلے ہیں کہ جناب زینب دیکھتی ہے ایسے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں وہ روح قبض افزری سے پرواز کر جائے گی. جناب زینب نے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو لا کے امام کا جنازہ اٹھا 11ویں امام کا. راوی کہتا ہے وہ 1.5 مہینہ جو تھا نا لوگوں کے دل میں عشق و محبت پیدا کر گیا. کہا پورے 11 اماموں میں سے کسی امام کا جنازہ اتنے دھوم سے نہیں اٹھا جتنا 11ویں امام کا اٹھا. کہا علماء بھی تھے, فقہا بھی تھے, حکومت کے کارندے بھی تھے. کہا امام کا جنازہ چلتے ہوئے اپنے بابا کے پہلو میں دفن ہو گیا. مولا پرسہ لیجئے اس پہلے حسن کا جس کا جنازہ رسول کے پہلو میں جانے لگا تو 70 جنازے میں مولا آپ کے بابا کا پرسہ, یتیمی کا پرسہ, یتیمی کے ساتھ ساتھ لٹے ہوئے کاروان کا پرسہ مولا قبول کیجیے. وہ کاروان جب لٹا ہوا آیا نا راوی کہتا ہے ایک دفعہ بیوی ام کلثوم نے پردہ محمل کر اٹھایا اور کہا نانا کے مدینہ قبول نہ کرنا. جب ہم تجھ سے چلے تھے ہمارے سروں پر ہمارا والی حسین اور ہمارے مر زندہ تھے. اب جب واپس آئے ہیں نا ہماری گودوں میں ہمارے بچے نہیں ہیں. ہم راہ کوفہ اور شام میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں اور ہمارا والی حسین کربلا میں ہے. ہمارے سروں پر کربلا کی خاک. امام نے منادی کرا جاؤ بشیر. شہر مدینہ میں منادی کر کے لوٹا ہوا قافلہ آ گیا. امام کی شہادت کی خبر لایا ہوں. پورا مدینہ دوڑتا ہوا آیا. امام کے چچا محمد بن حنفی آئے, بھیج کے آپ کو گلے لگایا. امام نے رو کے کہا چچا مجھے اس طرح نہ بھیجیے. کہا بھتیجے بھائی کے بعد تم بدل گئے. کہا نہیں بدلا نہیں ہوں. ایک دفعہ گریبان کھولا توق کے نشان دیکھے. اب محمد بن حنفی اب ہوش ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی سیدی ابھی پاؤں کے نشان نہیں دیکھے, ابھی شکستہ کمر نہیں دیکھی, ابھی جناب زینب کے سفید بال نہیں دیکھے, جناب زینب کے ہاتھوں پر حسن کے نشان نہیں دیکھے. دوسری طرف جناب زینب قبر رسول پر گئی. راوی کہتا ہے قبر پر ہاتھ رکھے. کہا نانا حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں. نانا اجڑ کے آئی ہوں. نانا کربلا سے کوئی واپس نہیں آیا سوائے ایک بھتیجے کے. عباس کو کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں. علی اکبر کو کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں. نانا سر پہ کربلا کی خاک لے کر آئی ہوں. نانا شام کے پتھروں کی بارش اور تابے لے کر آئی ہوں. راوی کہتا ہے بیوی روتی چلی جا رہی ہے, قبر لرز رہی ہے, قبر لرز رہی ہے, مجمع ہجوم ہے. میرا دل کہتا ہے جب تعزیت دینے والی عورتیں آتی ہوں گی نا بیوی کو ایک دفعہ شام کے پتھر یاد آتے ہوں گے گرم بات. کہا دوسری طرف جب بیوی بیت الشرف میں داخل ہونے لگی راوی کہتا ہے امام حسین کا پورا گھر خالی ہو چکا ہے. ایک طرف بیوی ام لیلا بیٹھی ہے, ایک طرف بیوی ام رباب بیٹھی ہے. دل کہتا ہے کسی بیوی کو علی اکبر یاد آتا ہوگا, کسی بیوی کو علی اصغر یاد آتا ہوگا, کسی بیوی کو خولہ بنت حسین یاد آتی ہوں گی, کسی بیوی کو صفیہ بنت حسین یاد آتی ہوں گی. کوئی بیوی کہتی ہوگی ہائے سکینہ اور شام کا زندان,
रावी कहते बीवियां जब दाखिल होने लगी ना, देखा एक बीवी है जो हुजरे में दाखिल नहीं हुई, सहन में बैठ गई। बीवियों ने कहा उम्मे रुबाब हुजरे में ना आइएगा। रोक के कहा जब हुसैन की कब्र से चले थे ना, इमाम हुसैन का लाशा गर्मी में देखा था, उम्मे रुबाब ने वादा किया था वाली आपका लाशा गर्मी में देखा है, आज के बाद उम्मे रुबाब साए में न बैठेगी, आपको प्यासा शहीद होते देखा है, आज के बाद उम्मे रुबाब ठंडा पानी है। दूसरी तरफ एक माँ 4 बेटों के इंतजार में है, 4 बेटों के इंतजार में पता चला इमाम हुसैन शहीद हो गए। कहा ऐसा न बोल हुसैन शहीद हो गए बशीर कि अब्बास के होते हुए हुसैन शहीद हो। कहा बीबी ऐसा न कहो, पहले अब्बास की शहादत हुई है तो हुसैन हुई। कहा कुछ अब्बास की शहादत का हाल बयान करो। कहा अब्बास के सर पर गुजर लगा, अब्बास जमीन से जमीन पर आए। कहा बीबी भी कहा रुक जा ए बशीर, मेरा अब्बास बहुत बुलंद कामत था, ये बता अब्बास के सर पर गुजर कैसे लगा। कहा नहीं बीबी, आंख में तीर लगा था, तीर निकालने के लिए झुके थे ताकि पांवों से पकड़ के तीर निकाल लें। कहा क्या दस्त नहीं थे। कहा हाथ तो पहले ही कट चुके थे। अब माँ है एक दफा जमीन पर बैठ गई, जब पता लगा सर पर गुजर था, बाजू नहीं था, आंख में तीर था, एक दफा झुक के कहा अब्बास जब बगैर बाजुओं के जमीन पर आया होगा, ना जाने सर के बल गिरा होगा या चेहरे के बल गिरा। एक दफा रो के कहा अब्बास लोग कहते हैं तुम्हारी शहादत हो गई, अब्बास लोग कहते हैं गुजर लगा, अब्बास लोग कहते हैं दोनों बाजू कट गए, मुझे यकीन नहीं आता मेरा अब्बास मारा गया, मुझे यकीन नहीं आता मेरे अब्बास के बाजू कट गए, लेकिन अब्बास जब सुनती हूँ ना, जब मैं सुनती हूँ ज़ैनब की चादर छिन गई, लेकिन अब्बा जब मैं सुनती हूँ ना सैयद सज्जाद को धुलने लगे, और अब्बा जब सुनती हूँ ना सकीना के गाल हो गए थे टमाटर से, फिर मुझे यकीन आ जाता है अब्बास कि तुम्हारी शहादत हो गई थी। क्यों? अगर तुम जिंदा होते ना ज़ैनब की चादर छिनती ना सैयद सज्जाद